ذرا ہم اب بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر امیل احمد خان صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو شام رمضان. امید ہے کہ سر آپ کا رمضان بہت اچھے سے گزر رہا ہوگا. یہ دن جو پاکستان کی ڈپلومیسی کی جو تاریخ ہے اس میں لکھا جائے گا کہ پاکستان نے اس کو متحرک کیا دنیا کے آگے. اسلاموفوبک رجحانات واقعات میں تشویشناک جو اضافے ہیں اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ اس کی وجوہات تو دیکھیں کافی پہلے سے شروع ہو گئی تھی, لیکن 9/11 کے بعد یہ تاثر بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو دنیا میں پروجیکٹ کیا گیا, اس وقت اگر ہمارے ممالک خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں وہ آگاہی کو بڑھاتے, جو کہ بعد میں انہوں نے اس چیز کے بارے میں سوچا لیکن ابھی بھی اس میں کافی کوشش کی کمی ہے, تو اگر وہ کر لیتی تو یہ نوبت کے ناصور یہاں تک نہ پھیلتا. اب ہو کیا رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی دنیا میں غلط خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو لوگ اب اپنے تصورات میں اس کو مسلمانوں سے اور اسلام سے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ریزولوشن پاس کیا گیا. اور اس ریزولوشن میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پاکستان نے چونکہ ریزولوشن پیش کیا تھا اور مسلم ممالک کے بہاف پر 55 مسلم ممالک کے بہاف پر پیش کیا گیا تھا, اور اس میں جب ڈیبیٹ ہوئی تو پاکستان نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا, اور آپ نے خود اس پہ اپنے انٹرو میں بتا دیا ہے. تو یہ انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا یہ UN کے طرف سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اویئرنیس ہمارے تمام پیٹرو ڈالر سے مالا مال ممالک نے جو نہیں دے سکے دنیا کو, وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے دیا جا رہا ہے. لیکن اس کی تاریخ تھوڑی سی مختلف ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ تو 15 مارچ میں جو ریزولوشن 211 پاس کیا گیا وہ تو اڈاپٹ ہو گیا, اچھی بات ہے, لیکن اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ اس میں ذکر کیا گیا, جو آپ نے کرائسٹ چرچ ماسک کی بھی بات کی, اس میں ذکر کیا گیا باقی جو اندھوناک واقعات اس اسلاموفوبیا کے پیچھے رہ کے لوگوں نے کیا, تو وہ تمام ڈیبیٹ میں یہ باتیں آئی ہیں تاریخ کے ساری. اور اب اس میں چیلنج سب سے بڑا یہ ہے اس ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن, کیونکہ پہلے بھی اب UN جو اویئرنیس کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام قسم کے ڈسکریمنیشن, انٹالرنس اور وائلنس اس کے اگینسٹ دنیا کو آگاہی دی جائے کہ یہ کیوں ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اقوام متحدہ کا چارٹر. ڈاکٹر جمیل صاحب میرا آپ سے نیکسٹ سوال بھی یہی ہے کہ کوششیں بڑی ہوئی, ہم اس کو آج اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن آج جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ بھی ایک اسلاموفوبیا کی شکل کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. اس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹ ضرور ہے, ڈفرینٹ ڈائنامک ضرور ہے, لیکن ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی جو خاموشی ہے وہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اگر یہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو ہم اب تک دیکھتے ہیں امریکہ, برطانیہ اور کون کون سے ملک کتنی بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ آواز اٹھا رہے تھے, اقوام متحدہ سے آواز اٹھائی جا رہی ہوتی. تو یہ جو سوچ ہے یہ کس طرح مزید اس کو کم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ پھیلتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے اس سوچ کے بارے میں ڈیبیٹ میں ذکر کیا گیا ہے, اور نہ صرف اس ڈیبیٹ میں ذکر کیا گیا ہے بلکہ 1981 میں اقوام متحدہ نے ریزولوشن پاس کیا تھا. اس ریزولوشن میں بھی کہا گیا تھا کہ دنیا میں آگاہی دی جائے, اور جو یونیورسل چارٹر ہے دنیا نے جس پہ سائن کیا ہوا ہے اس کے مطابق کوئی کسی قسم کی ڈسکریشن نہیں ہونی. ڈیکلیریشن میں جو دیا ہوا تھا کہ وہ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, اور ریلیجیس بلیف کے بنیاد پر کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ فریڈم آف ریلیجن اور بلیف یہ یونیورسل چارٹر میں بھی دیا ہوا ہے, جو کہ 1948 میں پاس ہوا تھا. اس کے بیسس پہ اب ہوگا کیسے کام اور کیسے کام ہونا چاہیے, جو کہ پلاننگ کی گئی تھی. پاکستان اس میں محرک تھا اس ڈیبیٹ میں, اور اس میں کہا گیا تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور دنیا کو جس طرح کی ریزولوشن میں پاس کی گئی ہے بات کہ دنیا اس کو اپنے اپنے قوانین میں تبدیل, اسکینڈینیوین کنٹری میں کچھ نہیں کیا ہے تبدیل, جو بھی سیکریشن آف ہولی قرآن کے بارے میں انہوں نے اس کو ہیٹ کرائم میں شامل کر لیا ہے. اسی طریقے سے ریزولوشن کی روشنی میں دنیا اقوام کے جہاں جہاں یہ زیادہ معاملہ ہے وہاں آگاہی کے علاوہ, ایجوکیشن کے علاوہ, انٹر ہارمونی کے علاوہ یہ لیجسلیشن کرنا شروع کر دی ہے. یہ اچھی بات ہے, لیکن اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں
تو کمزوری ہماری ہے، کمزوری مسلمان ممالک کی ہے جنہوں نے آگاہی کم دیا، اس لیے کہ انہوں نے جو پیٹرول یہ جو آپ نے بات کی ہے ایبسلیٹلی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ کمزوری ہماری ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، OIC کا پلیٹ فارم بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نا کہ خون مسلم سستا کیوں ہے آخر۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔